ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ انہیں ان کے اجر پورے کے پورے عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی نوازے گا۔ یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، قدر کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، آپ محفل قرات قرآن مجید کی تلاوت اور قرات کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ یقیناً جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے اس پاک کلام سے ہو جاتا ہے، رب العالمین اسے عزتیں، بلندیاں، رفعتیں، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو آپ دیکھ لیں، یہی قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنا دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ بن گیا، اور جس رات میں رب العالمین نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں یہ قرآن اتارا، وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل بن گئی۔ جس امت کے لیے رب العالمین نے یہ قرآن نازل فرمایا وہ امت خیر الامم، ساری امتوں میں سے سب سے بہتر بن گئی، سب سے پیچھے آنے کے باوجود سب سے پہلے جنت میں جانے والی قرار پائی۔ جن شہروں میں یہ قرآن نازل ہوا میرے محترم بھائیوں، وہ شہر رب کی زمین پر سب سے مقدس شہر بن گئے۔ جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اپنی عملی زندگی کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ڈھال دیا، پروردگار نے ان لوگوں کو ساری زمین کے حکمران اور مالک بنا دیا۔ صرف دنیا نہیں
پروردگار نے جنت کے سرٹیفکیٹ بھی نازل فرما دیے. فرمایا اللہ اکبر کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر دی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. دنیا بھی سنور گئی اور آخرت والی ہمیشہ والی زندگی بھی پروردگار نے جنتوں والی بنا دی. یہ سارا تعلق تھا قرآن کے ساتھ. سچ کہا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت والے دن پروردگار قرآن کے قاری سے کہے گا اقرا ورتقے فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اے میرے بندے میرا پاک کلام پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. تیرا آخری مقام جنت کی اس بلندی پر ہوگا جہاں تیری قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی. تو قرآن یہ وہ کتاب ہے جو اس کتاب کے ساتھ جڑتا ہے پروردگار دنیا میں بھی عزتیں، آزادیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، خلافتیں سب کچھ عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی قرآن کے حامل کو رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے. کتنی عظیم الشان یہ کلام ہے رب العالمین کی. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، غور کرنا. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ والوں کے پاس آئے، اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے. خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے اصحاب صفہ سے کہا تم میں سے کسے پسند ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور وادی بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے بڑی بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کا ارتکاب کیے، بغیر کوئی رشتہ داری توڑے، اس کو 2 بڑی بڑی کوہانوں والی اونٹنیاں مل جائیں، صبح سویرے گھر سے نکلے، وادی بطحان یا عقیق میں پہنچ کر 2 اونٹنیاں پانے میں کامیاب ہو جائیں، تم میں سے کس کو پسند ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں سب کو پسند ہے. یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے انسان کی. دنیا کا یہ مال، ساز و سامان، ہر بندے کو اس سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا میرے بھائیو توجہ کرنا، غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کرنا. توجہ سے سنوں گے اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ آپ کو. آپ نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر لہ من ثلاث واربع خیر لہ من اربع ومن اعدادہن من الابل. تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں صبح کو آتا ہے اور وہ آ کر اللہ کی اس پاک کلام کتاب اللہ کی 2 آیتیں تلاوت کر لیتا ہے، اس کے لیے 2 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر اگر 3 آیتیں پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے تو 3 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر اگر 4 آیتیں سیکھ لیتا ہے تو 4 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر
وَمِنْ آدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جتنی آیتیں وہ صبح کو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی کتاب کی پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اتنی اونٹنیاں حاصل کر لینے سے اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے اکثریت یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بہتر کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اس کو اس کا اجر ملے گا، اور قیامت کا اجر دنیا کے ساز و سامان سے، دنیا کی اونٹنیوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ مطلب نہیں ہے امام الانبیاء کے فرمان کا، یہ ناقص اور ادھورا مطلب ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کیا مطلب ہے اس کا، 2 اونٹنیاں بڑی بڑی کوہانوں والی قیمتی، اگر کسی کو بغیر رشتہ داری توڑے، بغیر کسی گناہ کا ارتکاب کیے ہوئے مفت میں مل جائیں تو غالباً ایک اونٹنی کم از کم 1.5-2 لاکھ کی تو ہوگی۔ اس کو مفت میں 4 لاکھ روپیہ صبح صبح مل جائے، جس کو مل جائے ہم میں سے، اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، رشتہ داری بھی نہیں توڑی، 4 لاکھ روپے کا مالک بن گیا، اس کے پاؤں تو زمین پر نہیں نہ لگیں گے، بڑا خوش ہوگا، اللہ نے صبح صبح مجھے اتنی دولت دے دی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو 4 لاکھ روپیہ اسے ملا ہے، کیا اس کا فائدہ دنیاوی زندگی میں ہے یا اخروی میں بھی ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ ان 4 لاکھ کا 2 اونٹنیوں کا فائدہ اسے صرف دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں بندہ ان اونٹنیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ان کو اپنے ضروریات کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا فائدہ ہے۔ یہی مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دے تو قیامت والے دن پروردگار اس مال کے بدلے میں اس کو بے حد و حساب اجر عطا فرمائیں گے جو اس نے خرچ کیا ہے۔ اونٹنیوں کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو آخرت میں بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح جتنا فائدہ 2 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے ایک بندے کو دنیاوی زندگی میں ملتا ہے، اور جتنا فائدہ ان 2 اونٹنیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آخرت میں مل سکتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ، اور میرے محترم بھائیوں، اس سے زیادہ فائدہ 2 آیتیں صبح اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی کتاب کی پڑھنے والا، سیکھنے والا، دنیا میں 2 اونٹنیوں سے زیادہ فائدہ دنیا میں حاصل کر سکتا ہے، اور 2 اونٹنیاں خرچ کر کے رب کی راہ میں آخرت میں جو اسے ملے گا اس سے بھی زیادہ فائدہ آخرت میں 2 اونٹنیاں 2 آیتیں سیکھ کر مل سکتا ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ قرآن کے قاری، وہ قرآن کے حفاظ، جو 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، جو روزانہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، اذان سے پہلے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی فجر کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کئی پارے دہراتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنا اجر اور کتنی غنیمتیں وہ دنیا اور آخرت میں سمیٹنے کا ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی معمولی سی بات ہے؟ ایسے ہی نہیں کہا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افضلکم، اے مسلمانوں سن لو، اپنے سچے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ سن لو، افضلکم،
تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا انسان، تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے افضل کون ہے؟ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے افضل وہ بندہ ہے رب کی زمین پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، جو اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور آگے والی نسلوں کو سکھانے کا عمل کرتا ہے۔ افضلکم، تم میں سے سب سے افضل فضیلت والا یہ انسان ہے۔ ایک بندہ، اور میرے بھائیوں، ایک بندہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، ایک بندہ نوافل پڑھتا ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ کرتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، رب کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یقیناً بڑا عظیم الشان عمل ہے، لیکن قرآن کے قاری سے، قرآن پڑھنے والے سے، قرآن پڑھانے والے سے اللہ کی قسم ساری زندگی مسجد حرام کے صحن میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا بھی افضل نہیں۔ افضلکم خیرکم، ایک بندے کو اللہ نے توفیق بخشی، وہ ساری زندگی مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، عمرے کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے مسجد حرام میں۔ وہ قرآن کے قاری سے، قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے سے، قرآن سیکھنے سکھانے والے سے، وہ ساری زندگی مسجد حرام میں عبادت کرنے والا افضل نہیں ہو سکتا۔ خیرکم افضلکم، اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو مسجد حرام میں عبادت کر کے زندگی بسر کرنے والے ہیں، یہ بندہ ان سے بھی بہتر۔ اگر ہونا ہمیں بات یہ سمجھ آ جائے تو پھر اللہ جانتا ہے جس کے سینے میں رب نے زندہ دل رکھا ہے وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ وہ بھی، اس کی اولاد بھی اس سب سے افضل عمل کو پانے میں کوئی کوتاہی کرے۔ ہر بندے کا شوق ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، ہر بندے کا شوق ہوتا ہے میں مسجد حرام جاؤں، بیت اللہ جاؤں، عمرہ کروں، حج کروں، اور کئیوں کا یہ شوق بھی ہوتا ہے مجھے عبادت کا ویزا مل جائے، مستقل مکے میں رہ کر رب کی عبادت کرتا ہوا ساری زندگی بسر کر دوں۔ ہوتا ہے نا شوق، اچھا شوق ہے، ہونا چاہیے یہ شوق، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی قسم اس سے زیادہ فضیلت والا عمل آپ یہاں رہ کر بھی کر سکتے ہو۔ خیرکم افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، یہ صبح کو اٹھ کر تلاوتیں کرنے والے رب کی کلام کی، ان سے افضل رب کی زمین پر کوئی نہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے ہمیں اپنی اولادوں میں سے جو نابینے پیدا ہو جائیں، جو معذور پیدا ہو جائیں، جو موٹے دماغ کے پیدا ہو جائیں، ان کو وقف کرنا چاہیے نہ صرف قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کی سوچ، ناراض نہیں ہونا، اکثریت کی سوچ یہی ہے، جو سکول نہیں چلتا، جو موٹے دماغ کا پیدا ہو گیا، جو معذور ہو گیا پولیو کی وجہ سے، جو نابینا پیدا ہو گیا، ماں باپ کہتے ہیں اس کو کیا بنا لو، حافظ، اس کو حافظ بنا دو۔ اور جو بچہ رب نے ذہین دیا، صلاحیتوں والا پیدا کیا، اچھی ماشاءاللہ حفظ کی صلاحیت مالک الملک نے اس کو بخشی اور عطا کی، ہم سب کی کوشش ہوتی ہے یہ انگریزی کسی جو ہے نا انگریزی سکول کے اندر اس کو داخل کروائیں، کسی مشنری سکول کے اندر سے اس کو ڈگری دلوائیں تاکہ نوکری اچھی مل جائے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، نوکری مل سکتی ہے اچھی،
نوکری اچھی مل سکتی ہے لیکن نوکری آخرت کو سنوار دے گی؟ اور دولت زیادہ مل جائے آخرت سنور جائے گی دولت سے؟ وہ قارون کو رب نے کتنی دولت سے نوازا تھا، سنور گئی اس کی آخرت۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِن دُونِ اللَّهِ مُنتَصِرًا۔ رب نے قرآن میں لکھا اس کو بھی، اس کے بنگلے کو، دولت کو، نوکروں چکروں کو، ہر شے کو زمین میں دنسا دیا۔ نہ اس کو کوئی بچا سکا، نہ خود وہ بدلہ لے سکا کسی سے۔ دنیا کے مفادات کے لیے ہم اپنا وقت بھی، اپنی ساری عمریں بھی، اپنی دولت بھی، اپنی ساری صلاحیتیں قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائیو، آخرت جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جہاں موت نے ختم ہو جانا ہے، جہاں موت نہیں آنی، ہمیشہ والی زندگی، اس زندگی کی کبھی فکر کی؟ اس زندگی میں اونچا مقام ملے میرے بچوں کو، میری اولاد کو، کبھی سوچا اس پر؟ ویسے ایک بات یاد رکھ لیں، فائدہ ہوگا آپ کو۔ ہم جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں دنیا کے لیے، جتنی ڈگریاں حاصل کر لیں، جتنے بڑے بڑے انگلش میڈیم سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا لیں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں روزی اتنی ملنی ہے جتنی رب نے تقسیم کرتے ہوئے مقدر میں لکھ دی ہے، اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی کسی نے کھا نہیں سکنا۔ ایک لقمہ اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ سوال پیدا نہیں ہوتا رب کا لکھا ہوا بدل جائے، کوئی بدلنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اور اگر ہم اللہ اکبر اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، قرآن سے تعلق رکھیں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے، خاندانوں کو جوڑے رکھیں گے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے دنیا بھی سکون والی، امن والی، عزت والی، خوشحالی والی، آزادی والی، کامیابی والی، خوشگوار بن جائے گی۔ اور آخرت تو پروردگار نے جنتوں والی بنانی ہے ایسے لوگوں کی۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہ قرآن جو اتنی عظمتوں والا ہے، جو دنیا میں بھی سب کچھ عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی جنتوں کے وارث بنانے والا ہے، یہ کس کو بنائے گا؟ آخری بات ہے میری، کس کو بنائے گا میرے بھائیوں؟ جس نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو سمجھ کر قرآن مجید کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا، اپنا عمل بنا لیا، اپنی سیاست، معیشت، اپنی تجارت، اپنا رہن سہن، اپنی ثقافت، تہذیب، تمدن، معاشرت، ایک ایک زندگی کا لمحہ اس پر قرآن سے رہنمائی لے لی۔ قرآن پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سیاست کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، کوئی میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، کاریگری کا میدان ہو، ہر میدان میں سب سے بہتر راستہ اگر کوئی دنیا کے اندر چیز دے سکتی ہے تو وہ رب کا قرآن ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اس سے بہتر راستہ سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا، تہذیب کا، تمدن کا، معاملات کا، عبادات کا، عقائد کا، اس سے بہتر راستہ دنیا میں کوئی دینے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان ھذا القرآن، میری بات نہیں ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ او مسلمانوں، او اللہ کے بندو، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے للتی، زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر معاملے میں، للتی ہی احسن، اس راستے کی جو سب سے اقوم سیدھا ہے، جس سے سیدھا راستہ دنیا میں کوئی پیش کرنے والا نہ پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔
تو جب قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے تو پھر قرآن کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں، اور پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ نہیں، قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اصل مقصد قرآن کے نزول کا ہے ہی یہ، اور میرے بھائیو اصل مقصد یہ ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے، یہ اداروں کا مقصد یہی ہے، یہ محفل اللہ کی قسم سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے، یہ قرآن سے جڑ جائیں، یہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، یہ قرآن سے رہنمائی لینے کے اوپر کمر بستہ ہو جائے۔ اگر ہم سب ہو گئے، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے تجار، ہماری عوام، ہمارے علماء، اللہ کی قسم ساری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچے گی۔ سب سے بڑی رکاوٹ خود ہم ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ خود ہم ہیں۔ یہودی بھی رکاوٹ ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، بدھ مت ہیں، لیکن وہ بعد میں ہیں۔ بڑی رکاوٹ ہم ہیں۔ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہم ہیں۔ ہم اس لیے رکاوٹ ہیں، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی زندگی میں کوشش، ترجمے کے ساتھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ خود کی، نہ اپنے بچوں کو ترجمے سے پڑھانے کی کوشش کا کبھی ہم نے سوچا کہ اب کوشش کریں۔ میرے بھائیو آئیے، آپ اس قرآن کی بابرکت عظیم الشان محفل کے اندر حاضر ہیں، اٹھ کر سبحان اللہ پڑھ کر صرف اٹھ کر جانے کی بجائے یہ عزم کر کے جائیں، عزم کر کے جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ الرحمن یہ اس مستعار زندگی میں جو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے وہ تجارت کرنی ہے جس تجارت میں رب نے گارنٹی دی ہے گھاٹا نہیں۔ رب نے جس تجارت میں گارنٹی دی ہے گھاٹا نہیں ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی کون سی تلاوت؟ سمجھ کر پڑھ کے، اس پر عمل کر کے۔ قرآن اترا اس لیے تھا، اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، او مسلمانوں یہ قرآن مجید ہم نے اس کو نازل کیا، یہ برکتوں کا خزانہ، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں اور تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، میں منوا نہیں سکتا، اتھارٹی اور اختیار نہیں ہے میرے پاس منوانے کا، میں آپ سے منت کرتا ہوں، آج اس مجلس سے اٹھ کر جانے سے پہلے اپنے رب سے عہد کر کے جانا ہے۔ انشاءاللہ بڑی سستی ہو گئی ہم سے قرآن کے حوالے سے، آج کے بعد جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں روزانہ کم از کم ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھنی ہے، ایک آیت سمجھ کر پڑھنی ہے، بس یہ عمل بنا لو۔ میں زیادہ نہیں کہتا، دو آپ دنیا کو اپنا وقت، کاروباروں کو دو، ملازمتوں کو دو، تجارت کو دو، فیکٹریوں کارخانوں میں وقت لگاؤ، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن میرے بھائیوں یہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ اس مجلس سے اٹھ کر جانے سے پہلے رب سے عہد کر کے جاؤ کہ ایک آیت انشاءاللہ سمجھ کر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ مشکل ہے؟ ہاتھ اٹھا لے میرے بھائی جو پڑھنا چاہتا ہے۔ کلام اللہ کی بات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام پر جو نازل شدہ کتاب قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ ایک آیت اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے ہمارے گھروں پر اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، ہمارے بستیوں میں، علاقوں میں، ملکوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے،
آمین۔ قرآن کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اور پروردگار ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔